محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعودی عرب جو مسلمانوں کا قبلہ ہونے کی حیثیت سے ایک ممتاز مقام رکھتا ہے مسلمانوں کے پاس، جہاں پر کعبۃ اللہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار مقدس گنبد خضرا موجود ہے، اور تمام دنیا کی جو ہے یہ رہنمائی کرتا ہے یہ مقام۔ تو آج اس سرزمین میں تعلیمی نصاب میں تبدیلی کی جا رہی ہے، پالیسی میں تبدیلی کی جا رہی ہے ترقی کے نام پر۔ تو آئیے آپ ہم پہلے سے یہ سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہاں کی حکومت نے کیا فیصلہ کیا۔ نصاب میں جب تبدیلی کی جاتی ہے تو وہاں پر پہلے موجودہ نصاب میں سے کن چیزوں کو نکالا گیا، اس میں کس کو شامل کیا گیا۔ سب سے پہلے جن چیزوں کو نکالا گیا وہ یہ ہے، جس کو بنیاد رکھی گئی، وہ یہ کہ جو ہے اس تعلیم پالیسی کی بنیاد سیکولرزم ہوگا۔ اسلام سے انہوں نے چھٹکارا حاصل کر لیا، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، غیر مذہبی جو ہے تعلیم انداز ہوگا، اور وہ سیکولرزم کو ذہن و فکر بنائیں گے، لبرل ہو گئے۔ اور دوسری بات یہ کہ نفرت پر مبنی جو مواد موجود تھا، ان کے دوسرے لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ نفرت پر مبنی، جس سے جو انتہا پسندی فروغ پاتی ہے، تو یہ جیسے کہ جو ہے قرآن جو حکم دیتا ہے جہاد کا اور شہادت کا، تو ان تمام نصاب میں سے شامل ان جو آیاتوں کو نکال دیا گیا، نصاب کو نکال دیا گیا، ختم کر دیا گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اسرائیل کو ایک ناجائز ریاست جو کہا جاتا تھا، اس کو جو ہے نصاب سے نکال دیا گیا ہے، ختم کر دیا گیا ہے۔ اور یہ جو حقیقت پڑھائی جاتی تھی بچوں کو کہ یہودی یعنی اسرائیلی جو ہے تمام دنیا پر قابو پانے کے لیے اپنے سازشوں پر کو روبہ عمل لاتے ہیں، اس چیز کو بھی نکال دیا گیا ہے۔ اور دریا نیل اور فرات کا تذکرہ بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ تاریخی حقائق جو ہیں آپ کی عظمت کے، ان سب کو نکال دیا گیا ہے۔ تو اب جو ہے اس کے پیچھے جو بھی جو ہے عوامل ہو سکتے ہیں، جو مقصد ہو سکتا ہے، لیکن اس کے نکالے جانے والے، حذف کیے جانے والے نصاب کی جگہ دوسری چیزیں جو شامل کی گئی ہیں، اس میں جو ہے وہ ہے آپ کے نصاب میں رامائن، مہابھارت، یوگا، ایورت کو شامل کیا گیا ہے، ایسی چیزوں کو شامل کیا گیا ہے۔ اب یہ بات ہے کہ آپ ترقی کے نام پر کیا اسلام سے چھٹکارا حاصل کر کے کیا دیومالی کہانیوں میں، رامائن میں، مہابھارت سے جو ہے آپ ترقی حاصل کر سکیں گے؟ ایک سوال نشان ہے، سوچنے کی ضرورت ہے کہ آخر اس کے پیچھے کیا جو ذہنیت ہے، کیسا جو ان کو کامیابی ملی۔ ایک برہمنوں کی جو پالیسی جو ہوتی ہے، اپنی خارجہ پالیسی، جو ڈپلومیسی جو کہا جاتا ہے جس کو، کہ کسی کو کسی بات پر قائل کروا کر منوا لینا، یہ بات ایسی ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بہترین یہ بزنس مین ہے جس نے ایک گنجے کو کنگا بیچ دیا، یہاں پر توحید کے عقیدے کے مرکز کے حکمرانوں کے، ان کی عقیدے کو تبدیل کرنے کے جو ہے حذف کو حاصل کیا گیا ہے، یقیناً جو ہے یہ مشرکوں کی یہ جیت ہے، کامیابی ہے کہ عقیدے توحید سے کھلواڑ کیا گیا۔ انسان بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن عقیدے سے کوئی تبدیل کر دینا کوئی بچوں کو کھیل نہیں ہوتا، لیکن یہاں پر عقیدے سے کھلواڑ کرتے ہوئے، عقیدے کو ختم کرتے ہوئے یہاں پر جو ہے شرک کو شامل کیا گیا ہے، نصاب میں شامل کیا جانا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جس طریقے سے آپ اب یہ دیکھتے ہیں، وسیم رضوی نے 26 آیتوں کو حذف کرنے کے لیے اس ملک کی سپریم کورٹ سے رجوع جو ہوا، تو جو ہے انہی آیتوں سے ان کی یہ بات کہی تھی کہ یہ جو ہے شدت پسندی کو، یہ جو ہے دہشت گردی کو فروغ دیتے ہیں۔ آج اسی مطالبے کو کس نے قبول کیا، کامیابی کہاں کس کو جو ہے حاصل ہو رہی ہے کہ سعودی عرب کے نصاب سے جو ہے جہاد کی آیتوں کا نکال دیا جانا، شہادت کی آیتوں کا نکال دیا جانا، اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کامیابی جو ہے اس مرکزی مقام سے انہوں نے حاصل کی ہے، گویا سارے اسلام پر انہوں نے حملہ کیا ہے۔ اور ان نااہل حکمرانوں کی وجہ سے، محمد بن سلمان جیسے نااہل آدمی کی وجہ سے، جس کا میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کو شاید وہ واقف ہی نہیں ہے، ایسا جاہل آدمی ہے جو اس نے اس مطالبے کو قبول کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے ہم ترقی چاہتے ہیں۔ پہلی وحی جو نازل کی گئی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن سائنس سے بھری ہوئی کتاب ہے،
قرآن یہ کہتا ہے کہ افلا تدبرون، غور و فکر، افلا تفکرون، غور و فکر کرو، تدبر کرو، افلا یاخلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے، افلا خلوبی افقالہ، کیا تو اپنے دلوں پر تم نے خمل ڈال رکھا ہے۔ اور ایک چھوٹی سی مثال دوں گا، وقت نہیں لوں گا زیادہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے ماں کے پیٹ میں اپنے جو ہے بچے کی جو ہے جو پرورش جو ہوتی ہے، وہ بچہ جو بنتا ہے، اس میں پہلی شکل جو رکھی ہے وہ جونک کی طرح رکھی ہے۔ تو اس آیت پر جب جو ہے لوگ تجربہ کرنے کے لیے جب آگے بڑھے، ایک مسلم نوجوان ڈاکٹر نے جو گائنیکولوجسٹ تھا، دنیا کے 5 مشہور ڈاکٹروں کو اس نے جمع کیا، اس پر انہوں نے ریسرچ کیا، بالآخر وہ اس بات میں کامیاب ہوئے کہ جو ہے یقیناً جو ہے اولین شکل جو ہوتی ہے کسی بچے کی جو ہے ماں کے پیٹ میں جو ہے قرار پانے کی، وہ جو ہے جونک کی شکل ہوتی ہے۔ اس کے بعد قرآن خالد ساری تفصیلات کو پیش کرتا ہے۔ تو یہ قرآن کی اس حقانیت کو تسلیم کرتے ہوئے وہ 5 ڈاکٹر اس نوجوان ڈاکٹر کے ہاتھوں پر اسلام قبول کر کے اس کمرے سے باہر نکلے۔ لیکن یہ محمد بن سلمان جو شاید قرآن سے واقف ہی نہیں ہے، کیوں اس قرآن سے چھٹکارا حاصل کرتے ہوئے شرک کی کتابوں پر اپنی پناہ کو، اپنی ترقی کو حاصل کرنا چاہتا ہے، کیسا نادر اور بیوقوف شخص ہے یہ۔ تو اب ایک بات اور بھی ہے، میں آپ سے کہوں کہ جو ہے ایک پاکستان کے ایک اینکر نے یہ کہا کہ جو ہے یہ ترقی جو ہے اس لیے ہو رہی ہے، یہ ہے UAE وغیرہ، دبئی وغیرہ جو ہے چاند اور مریخ پر پہنچ گئے ہیں، تو کیا آپ سعودی عرب کو کسی نے روکا تھا؟ کیا آپ تحقیق نہیں کر سکتے تھے؟ کیا اس میدان میں آپ آگے نہیں بڑھ سکتے تھے؟ اللہ کے رسول حکم دیتے کہ تم علم حاصل کرو، اس کے لیے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ تو کیا چین میں جو کہ دین کا علم وہاں پر ملتا تھا؟ ہر علم حاصل کر کے آپ اپنی فوقیت کو روئے زمین پر قائم کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ لیکن اس کے برخلاف آپ کیا کر رہے ہیں کہ ہماری جو ہے ترقی کا راز یہ ہے کہ ہم نے ظالم کسی کو ظالم کہنے اور اپنے آپ کو مظلوم سمجھنا ہم نے چھوڑ دیا، سب کو برابر ہم سمجھا۔ یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم دنیا میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایک ایسا فلسفہ ہے جو مسلم حکمرانوں کے ذہن میں ٹھونسا گیا ہے، جس کو نااہل اور بیوقوف مسلم حکمرانوں نے قبول کیا ہے۔ اگر آپ ترقی کر رہے ہیں، ترقی سمجھتے ہیں اس کو، تو جو ہے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ کیا کھلواڑ ہے، کیا ضرب ہے، کیا آپ پر جو ہے کھلواڑ کیا جا رہا آپ سے، کہ آپ کو جو قوم بنایا جا رہا ہے۔ آپ جو ہے UAE کی قوم، آپ سعودی عرب کی قوم، آپ قوم نہیں، آپ ملت واحدہ ہیں، لیکن آپ کو جو ہے قومیت کے جو ہے شکنجے میں کسا جا رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ظالم کو ظالم نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ کیا عراق پر ظلم نہیں کیا گیا؟ کیا عراق کو تباہ برباد نہیں کیا گیا؟ کیا لیبیا کو تباہ برباد نہیں کیا گیا؟ کیا شام کو تباہ برباد نہیں کیا جا رہا ہے؟ کیا فلسطین پر قبل اول پر آج بھی ظلم نہیں ہو رہا ہے یہودیوں کا؟ پھر کیوں نصاب سے جو ہے یہ بات نکال دی گئی کہ جو ہے وہاں پر جو ہے یہودی ایک جو ہے ناجائز جو ریاست ہے، قبضہ کیا ہوا ہے اس نے، اس کو کیوں نکال دیا گیا؟ کس طریقے سے آنے والی نسلوں کی ذہنیت کو بنایا جا رہا ہے کہ آپ ان کی ذہنی غلامی کو قبول کرتے ہوئے ان کے تسلط کو آپ قبول کر لیں، اسلام کی بالادستی کو آپ ختم کر دیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کیا حکم دیتا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ ہم نے اپنے نبی کو دین حق کے ساتھ اس لیے بھیجا کہ تمام جھوٹے مذاہب پر اس دین حق کو غالب کر دے، خواہ کافروں کتنا ہی ناگوار گزرے۔ لیکن آج اللہ کے اس حکم کو فراموش کر چکے ہیں، قرآن کو چھوڑ چکے ہیں یہ لوگ، اس لیے یہ حرکت وہ کر رہے ہیں۔ اور آج ظالم کو ظالم نہ کہنے کی وجہ سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹے سے ممالک، میانمار کے مینڈک ملت کے جسم پر جو ہے رقص کر رہے ہیں، سری لنکا کے گرگڈ ملت کے جسم پر ناچ رہے ہیں، بھارت کے بندر ملت کے جسم کو نوچ رہے ہیں۔ کیا ظلم نہیں ہو رہا ہے؟ تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اور آپ کے جو ہے بیوقوفی کی یہ حالت ہے، اپنے آپ کو اس مرکز کا جو ہے آپ ذمہ دار خادم حرمین شریفین کہتے ہیں، خادمین یہود و نصارہ والمشرکین۔ آج اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے اس ملک میں۔ کیا کبھی کوئی مسلم ملک اس کے خلاف جو ہے لب کشائی کر رہا ہے؟ کہ سعودی عرب کا جو ہے محمد بن سلمان کو سنائی نہیں دیتا کہ قرآن کے خلاف اللہ کے رسول کی شان میں کسی گستاخی کی جا رہی ہے؟ آج انہوں نے فراموش کر دیا کہ اللہ کے شان میں گستاخی نہ سمجھا جائے، اس کو جو ہے حذف کر دیا جائے، اور پناہ لے رہے ہیں آپ کہاں پہ؟ رامائن میں، مہابھارت میں، گیتا میں، آیوروید میں، طب نبی کے سامنے گائے کے پیشاب آپ جو اپنے پناہ حاصل کر رہے ہیں آپ۔ تو یہ جو ہے ایسے نالائقوں کو جو ہے حکمرانوں کو جو وہاں کی
چاہیے کہ نکال کر پھینک دیں۔ اب یہ ہے کہ سائنس جو ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ تو میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ کیسے کیسے مسلم ہمارے پاس جو ہے سائنسدان تھے جنہوں نے جو ہے اس میدان میں خدمت کی ہے۔ وہ ہے ابن حیان، ابن رازی، خوارزمی، بول سینا، الجبران جیسے جو ہے سینکڑوں عرب سائنسداں ہیں جن کی بنیاد پر آج یورپ کی جو ہے سائنس جو ترقی کر رہی ہے، وہ بنیاد ڈالے ہیں، اس کو لے کے وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ ارے تم اپنے جو ہے آپ کے جو آب و اجداد تھے ان کے کارناموں کو آپ بھلا چکے ہیں۔ ان کے آپ کے آب و اجداد کے کارناموں سے جو ہے یورپ نے جو ہے ترقی حاصل کی، ان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں وہ لوگ، اور آپ اپنے آب و اجداد کے کارناموں کو بھلا کر ایسے نالخ نااہل لوگ آج جو حکومت کر رہے ہیں۔ تو لہذا جو ہے یہ اس قسم کے لوگوں سے ہم کو آزادی حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ رہی بات یہ کہ اس کے ان تبدیلی کے ہدف کو جو ہے حاصل کرنے کی کوششوں پر آج جو ہے سارے علماء خاموش ہیں، خواہ وہ علماء جو ہے سعودی عرب کے کیوں نہ ہو، دیگر عرب ممالک کے علماء کیوں نہ ہو، یا اس ملک کے علماء کیوں نہ ہو، آپ کیوں خاموش ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے دربار اکبری کے جو ہے ابو الفضل فیض جیسے حکمران تھے جنہوں نے اکبر کو دین الہی بنانے میں مدد کی تھی، آج جو ہے دربار محمد بن سلمان کے علماء جو ہے اس کی مدد کر رہے ہیں آج، اور یہاں کے خاموش علماء بھی جو ہے بیٹھے علماء بھی ان کے جو ہے ابو الفضل فیضی بنے ہوئے ہیں۔ آج اسلام پر ہونے والا حملہ ان کو دکھائی نہیں دے رہا ہے، آنے والی نسلوں کے ذہن و فکر سے ان کی عقیدت سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے، یہاں پر کہ جو ہے تم ان کے اسلام کے جو ہے غلبے کے جو ہے آپ سے اس جذبے کو جو ہے اس کے حکم کو چھین کر جو ہے آپ کو ختم کر دیا جا رہا ہے۔ لہذا ایک دجالی حکومت، دجالی نظام کو قائم کرنے میں یہ لوگ یہود و نصارہ اور مشرکین کے ساتھ دے رہے ہیں، دجالیوں کے اعلی کار یہ لوگ بنے ہوئے ہیں۔ یہ ایک حدیث کے مطابق شاید ہو سکتا ہے کہ ان کی تباہی کے دن قریب آ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو اس سے جو ہے حفاظت فرمائے۔ آپ کو ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو ہے اس قسم کے جو احکامات، جو قوانین جو بنائے جا رہے ہیں اللہ کے حکم کے خلاف، ایک بادشاہ کے قانون کو جو اہمیت دی جا رہی ہے، ایسے قوانین جو ہے راست طور پر قرآن کے خلاف ہوں، اللہ کے رسول کے احکامات کے خلاف ہوں، اس سے کھلواڑ کیے جانا پر علماء اکرام کی خاموشی، مسلمانوں کی خاموشی ایک بہت بڑا عالمیہ ہے۔ لہٰذا آپ کو ہم سب کو جو اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، اور جو ہے وہاں کے حکمرانوں کو جو ہے ہوش میں لانا چاہیے، وہاں کے عوام کو ہوش میں لانا چاہیے۔ وہ جو بے براہ واقف ہی نہیں ہے کہ اس نے ایسا قدم اٹھایا ہے۔ لہذا ایک مہم چلاتے ہوئے یہاں پر جو ہے مشرکوں کی اس کوشش کو ناکام کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جو ہے وہاں پر آگے چل کر وہ کہتے کہ مکہ جو ہے ہندوؤں کا مرکز ہے، مکہ جو شروع وہاں پر ان کا دیوتا رہتا ہے۔ یہ اس بات کی کوشش سے علامت ہے کہ وہ مکے پر آج نے کل جو اپنا دعویٰ پیش کریں گے۔ بابری مسجد کی شہادت پر خاموش بیٹھنے والے مسلم حکمرانوں، اور آج جو ہے یہاں پر پے در پہ ایک کے بعد ایک مسجد کو جس طرح نشانہ بنایا جا رہا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ کل جو ہے تمہاری اس خاموشی پر، اس انداز کو اختیار کرنے پر مکے کو، کعبے کو بھی جو ہے نشانہ بنایا جائے گا۔ مسلمانوں، تم کو ہوش میں آنے کی ضرورت ہے۔ تم اپنی حکومتوں کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، پیسے کمانے کے لیے اس انداز کو اگر تو اختیار کریں گے تو جو ہے کبھی تو اللہ کی مدد سامنے نہیں آئیں گی۔ اللہ کی مدد جب آتی ہے، سرخرو جب ہوتے ہیں، جب جو اللہ کے احکامات کو اللہ کے زمین پر نافذ کیا جاتا ہے، اللہ کے رسول کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان کی غلامی کو اختیار کیا جاتا ہے، ان کی اتباع کی جاتی ہے، اور جب کہیں جا کر زمین پر امن قائم ہوتا ہے اور اسلام کی سربلندی ہوتی ہے، آپ کی بھی سربلندی ہوتی ہے۔ اگر تم نے اس غلامی کو اختیار کیا تم یقیناً تباہ و برباد ہو کر رہ جاؤ گے، اور تم جیسا میں جو تمہاری ترقی ہے یقیناً اس سے تمہارا تنزل ہوگا، غلام تم بن جاؤ گے، تمہاری حیثیت نہیں رہے گی، تم تباہ و برباد ہو کر رہ جاؤ گے۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔